بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ تو ہم یونٹ سیکنڈ شروع کرنے والے ہیں، التعریف بالجمع المکسر۔ تو یہ اس کی پہلے ہم تعریف کریں گے جمع مکسر کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی آگے قسمیں نکلتی ہیں، جمع قلت، جمع کثرت، اس کو بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں پورے چیپٹر کو، یونٹ نمبر 2 کو پورا بیان کرنا ہے، پورا انشاءاللہ واضح کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے التعریف بالجمع المکسر، تو ہم سمجھیں گے جمع کسے کہتے ہیں اور مکسر کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جمع عربی کے اندر 2 سے زائد پر جو بولا جائے اس کو جمع کہتے ہیں، جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو عربی واحد جو 1 پر دلالت کرے، تثنیہ جو 2 پر، جمع جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ اب زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ مکسر کہتے ہیں، یہ تکسیر سے نکلا ہے، تکسیر کہتے ہیں ٹوٹنا، مکسر ہو گیا ٹوٹا ہوا۔ تو یہ جو جمع ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ جو واحد ہوتا ہے جب ہم اس واحد سے آگے جمع بنائیں گے تو یہ وزن اس کا ٹوٹ جائے گا، تو اسی لیے اس کا نام رکھ گیا جمع مکسر۔ تو اب جمع مکسر کسے کہیں گے؟ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے، کہ واحد کے اندر جو ہمارے پاس جو وزن تھا جب ہم نے اس سے جمع بنائی تو اب وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دیکھیے جیسے ہمارے پاس مثال ہے درسن، یہ واحد ہے، سبق کو کہتے ہیں درسن، تو اس کی جو جمع ہے یہ ہے دروسن۔ تو اب دیکھیے دروس جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو اس کا وزن ٹوٹ گیا درسن، کیوں؟ واو جو ہے زائد آ گیا بیچ میں، اسی طرح دال پر فتح تھی اب ضمہ آ گیا ہے تو وزن ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد را کے بعد واو بھی زائد آ گیا ہے، تو یہ جو ہے وزن ٹوٹ گیا، لہذا اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر۔ تو اب یہ جو جمع مکسر ہے کبھی یہ قلت ہوگی کبھی کثرت ہوگی۔ اب دوسرا جو الف ہے شروع کریں گے۔ جمع قلت کسے کہیں گے؟ قلت کہتے ہیں کمی کو، کم ہونا، قل یقل قلتاً بمعنی کم ہونا، کم کرنا یا کم ہونا۔ تو جمع قلت کہیں گے یہ جو ہے یہ کم افراد پر بولی جائے گی، یعنی 1 سے 2 سے لے کر 10 تک بولی جائے گی۔ جمع قلت وہ جمع ہے جو 10 سے کم پر بولی جائے، یعنی ہمارے پاس 8 افراد ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، تو اس کے لیے جو ہم جمع لائیں گے یہ جمع قلت استعمال کریں گے۔ تو اب جمع قلت جو ہے اس کے 4 اوزان ہیں، ہمارے پاس ایک وزن بنے ہوں گے 4، تو انہی اوزان پر یہ جمع آئے گی۔ تو سب سے پہلے ایک وزن ہے افعال، یہ ایک وزن ہے۔ اب جو اس وزن پر جمع آئے گی وہ جمع قلت میں شامل ہو، جیسے اقلام قلمن کی جمع ہے، قلمن کی جمع اقلام، جو قلم جس سے ہم لکھتے ہیں۔ اس طرح سبب ہے ہمارے پاس، اس کی جمع بنائیں گے افعال کا، بنے گا اسباب بمعنی وجوہ، وجہ وغیرہ۔ تو دوسرا جو وزن ہے افعول، یہ ایک وزن ہے۔ اب اس وزن پر ہم جمع لائیں گے، جیسے ابحر، بحر کی جمع سمندر وغیرہ وہ کہتے ہیں، تو ابحر آگے اس کی جمع افعول کے وزن پر ہے، یہ جمع جو ہے یہ بھی قلت ہے۔ تیسرا جو اس کا وزن ہے وہ ہے افعیلتن، جیسے ہے اسلحتن، اسلحتن جو صلاح کی جمع ہے ہتھیار کو کہتے ہیں، جو اوزار ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، ان کو اسلحہ کہتے ہیں۔ افعیلت، اس طرح آوینتن اس کی جمع آئے گی، آوان کی جمع درمیانی سال کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعلتن، یہ ایک وزن ہے، اس کی جمع اس کے جو وزن پر جمع، جیسے سبیتن، سبیون کی جمع بچے کو کہتے ہیں، تو یہ ہوگی اس کی جمع قلت، اس کی تعریف، اس کے 4 اوزان۔ تو سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، جمع قلت کی تعریف کریں اور اس کے اوزان تحریر کریں امثلہ کے ساتھ۔ تو نیچے جو مثالیں یہ دے دینی ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے جمع کثرت۔ تو جمع کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، تو جمع آپ سمجھ گئے اوپر۔ تو جمع کثرت ہم کس کو کہیں گے؟ وہ جمع ہے جو 10 سے زیادہ افراد پر بولی جائے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی اشیاء چیزیں ہیں، یہ 10 سے زائد ہیں، 10 ہیں یا 10 سے زائد ہیں، تو ان کے لیے جمع کثرت بولی جائے گی۔ تو اس کے بھی اوزان ہیں، اس کے بہت سارے اوزان ہیں، خیر جو ہماری سلیبس کے اندر ہیں ہم نے انہی کو دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے، اس کے آ سکتے ہیں کہ جمع کثرت کی تعریف کریں اور جمع کثرت کے اوزان ذکر کریں، بیان کریں، لکھیں۔ تو اب جو ہیں جمع کثرت کے اوزان ہمارے پاس ہیں 8-10، تو موٹے موٹے ہم ذکر کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے فعل، یہ ایک وزن ہے۔ اب اس کی یہ جو ہے بکمن، بکمن یہ اس کے وزن پر آگے جمع، بکمن کہتے ہیں بہرے کو۔ تو اسی طرح دوسرا آ گیا فعول، فعول یہ سبول، سبیل کی جمع ہے راستے، بکمن اوپر جو ہے اب کم کی جمع ہے بمعنی بہرا۔
فعل یہ جو ہے سبل کی جمع ہے، سبیل کی جمع بنے گی سبل راستے. تیسرا ہے فعال، جیسے حکام، یہ حاکم جو ہیں، حاکم کی جمع حکام، حکما، حکام ہو گیا حاکم جو وزراء وغیرہ ہیں. اس کے بعد آ جائے فعلا، یہ جو ہے یہ جمع کثرت کا وزن ہے. اس وزن پر جو بھی جمع آئے گی تو وہ 10 سے زائد پر بولی جائے گی. جیسے ہمارے پاس ہے عطشا، یہ عطشان کی جمع ہے پیاسے. اسی طرح ایک وزن ہے فعال، جیسے ہم کہیں گے صغار، صغیر کی جمع صغار ہو گیا چھوٹے. فعول یہ ایک وزن ہے، اس کے جمع اس کے وزن پر آ جائے جیسے دروس، یہ بس درسن کی جمع ہے اسباق. نیچے آ جائے فعلان، جیسے غلمان، یہ غلمان جو ہے غلام کی جمع ہے تو جمع کثرت ہے کیونکہ یہ فعلان کے وزن پر ہے تو اس کا ترجمہ ہے بچے. نیچے آ جائیے فعلاء، یہ جو ہے جمع کثرت کا وزن ہے، اس کی جمع آئے گی زملاء، یہ زمیل کی جمع ہے، کلاس میٹ کو کہیں گے ہم درس ساتھی. تو یہ ہو گیا ایک سوال. اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد ہمارے سلیبس کے اندر ہے تانیث اور اس کی علامتیں. دیکھیے تانیث جو ہے، تانیث کس کو کہیں گے؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہمیں سمجھنا ہے. جنس کسے کہتے ہیں؟ جیسے جینڈر انگلش میں استعمال ہوتا ہے ایسے ہی جنس ہے عربی کے اندر. تو جنس جو ہے اس کی دو قسمیں نکلیں گی، ایک کو کہیں گے تذکیر، ایک کو کہتے ہیں تانیث. تانیث کے مراد ہے اسم کا مؤنث ہونا. یہاں پر آپ یاد رکھیں یہ مؤنث ہونا یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی فیمیل ہی ہو، بلکہ جو علامتیں ہوں گی عربی کے اندر تو وہ اس کو ہم مؤنث شمار کریں گے. تو اب علامات تانیث یعنی تانیث کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، سمبلس ہیں، تو یہ کیا کہیں جسے ہم کہیں گے یہ اسم مؤنث ہے. تو بہت سارے ہیں، میں نے اہم لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 گول تا، جو گول تا لگے گی، یہ جو گول تا ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. تو وہ اسم ہوگا تو وہ کیا ہوگا جی؟ مؤنث ہوگا. جیسے ہمارے پاس ہے کبیرتن، صغیرتن، اسی طرح نام ہے عائشہ تو آخر میں گول تا ہے، طلحہ وغیرہ، تو یہ گول تا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں دوسرا الف مقصورہ. الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ الف مقصورہ کہیں گے وہ الف جو زیادہ کھینچ کر نہ پڑھا جاتا ہو. جیسے ہمارے پاس ہے صغرا، یہ آخر میں جو یہ الف ہے یہ یا جو ہے الف سے بدل گئی، اس کو کہیں گے ہم الف مقصورہ ہے. صغرا، کبرا، چھوٹی بڑی. آگے 3 نمبر پہ ہے الف ممدودہ. ممدودہ یہ مدہ یہ مدو سے نکلا ہوا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں کھینچنا. تو اب الف ممدودہ سے کیا مراد ہے؟ جو الف کھینچ کر پڑھا جائے. اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ ایسا الف لازمہ جس سے پہلے فتح ہو، اس کی یہ تعریف بھی ہوتی ہے. تو آپ جو مرضی ہے یاد رکھیں. تو حمراء، بیضاء، سرخ، سفید، یہ مونس کے لیے استعمال ہو. اس کے بعد ہے تائے مقدرہ. تائے مقدرہ، مقدرہ کہتے ہیں کہ ایسی تا جو ہمیں لفظوں میں دکھائی نہ دیتی ہو، ہے موجود ہے لیکن لفظوں میں دکھائی نہیں دیتی. جیسے ہمارے پاس ارزن ہے، یہ دیکھنے میں ہم اس پہ تا نہیں لاتے لیکن ماننی ہے، کیونکہ عرب والے جو ہیں جب اس کی تصغیر نکالتے ہیں یعنی اس اسم کو چھوٹا بناتے ہیں تو اس کی نکالتے ہیں اوریزتن. تو گویا کہ تا وہاں ارزتن یا اوریزتن میں اس میں تا موجود ہے. اس طرح شمسن، ارزن، یہ تائے مقدر ہے اس میں. اسی کے ساتھ انسان کے جو اعضاء ڈبل ہیں تو جو اعضاء ڈبل ہیں وہ بھی مونس استعمال ہوں گے. جیسے اذن ہے، عین ہے وغیرہ. یاد رکھنا خدن جیسے رخسار ہیں، بوے ہیں، ان کے یہ جو ہیں یہ اگرچہ ڈبل ہیں لیکن یہ مذکر استعمال ہوں گے. اس کے بعد عورتوں کے جو نام ہیں جیسے مریم، زینب، یہ جو ہے یہ بھی مونس میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ جو خاص ہوں جیسے اختن ہے، بہن، امن، ماں، خالہ، پھوپھی، اس کی جو بھی عربی بنے گی سب کی یہ جو ہے یہ مونس میں داخل ہوں گی. اسی طرح شہروں کے جو نام ہیں وہ بھی مونس ہوں گے، قبیلوں کے جو نام ہیں وہ بھی مونس ہوں گے. تو یہ جو ہمارا یہ سبق تھا یہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے. آخر میں اس کے بعد ہم جائیں گے خبر وانواعہ، کہ خبر اور اس کی قسمیں. پہلے ہمیں سمجھنا ہے خبر کسے کہتے ہیں. تو یاد رکھیں خبر جملے اسمیہ کا وہ دوسرا جز ہے جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں اطلاع دی جائے. تو یہ جو ہے اس کے یہ جو ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر. جیسے ہم کہیں گے زید حاضر، زید حاضر ہے، یا جیسے مثال لکھی ہے الولد نائم، لڑکا سویا ہے.
تو الولد مبتدا ہے، نائم اس کی خبر ہے، کیونکہ اس نائم سونا اسی کے ذریعے ہم جو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ لڑکے کے بارے میں، کہ لڑکے کی اس وقت جو حالت ہے وہ کیا ہے، اطلاع دیں، تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی الولد نائم، لڑکا سویا ہے، تو یہ نائم جو ہے خبر ہے لڑکے کی، بتا رہا ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو اب اس کی انواع آگے قسمیں ہیں کہ خبر جو ہے یہ کیسی آتی ہے، تو یاد رکھیں مبتدا جو ہے آگے اس کی خبر آئے گی، جیسے الولد مبتدا ہے، نائم خبر ہے۔ تو اب جو ہے خبر کی مختلف قسمیں ہر طرح سے آ سکتی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مفرد، کبھی کبھی خبر جو ہے وہ مفرد ہوگی۔ یہاں مفرد یاد رکھیں، کبھی کبھی عربی کے اندر مفرد بولا جاتا ہے ایک کو، تنہا کو، کبھی مفرد بولا جاتا ہے جو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، کبھی مفرد بولا جاتا ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ تو یہاں جو مراد ہے مفرد سے کہ جو جملہ نہ ہو، جو جملہ نہ ہو اس کو مفرد کہیں گے ہم۔ تو یہاں تثنیہ جمع سے مراد نہیں ہے، اس لیے میں نے آگے مثالیں دی، یہاں سمجھائیں گے۔ دیکھو مفرد جو جملہ نہ ہو، اب شاید سمجھیں جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ کہیں گے کہ جب بولنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو پوری بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس کو ہم جملہ کہیں گے۔ اسی کا نام مرکب مفید بھی ہے، اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مفرد ہے، مفرد سے مراد ہے جو جملہ نہ ہو، جیسے الرجل ذاہب، تو ذاہب مفرد ہے، یہ جملہ نہیں ہے۔ تو الرجل مبتدا ہے، ذاہب خبر ہے، خبر یہ مفرد کی حال۔ اس طرح تثنیہ بنائیں گے ہم الرجلان ذاہبان، تو الرجلان تثنیہ ہے، اس کی خبر بھی ایسے ہی لانی ہے، سیم، ذاہبان تثنیہ ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری جو اس کی نوع ہے، دوسری قسم ہے جملہ، یعنی خبر جو ہے یہ کبھی جملہ ہوگی، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو۔ جیسے ہم کہیں گے بکر سمع الاذان، بکر نے آذان سنی۔ تو بکر جو ہے، دیکھو اگر اس کو ہم کاٹ دیں تو پھر بھی سمع الاذان، اس نے آذان سنی، تو یہ پورا ایک جملہ ہے۔ تو اب خبر جو ہے وہ کبھی جملہ بھی آئے گی۔ یہ ہو گیا جملہ، یہ جو ہے خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ، کیوں؟ سمیع فعل استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے کبھی جملہ ہوگی، جملہ اسمیہ بھی خبر بنے گا، جیسے ہم کہیں گے الولد ابوہ حاضر، لڑکا اس کا باپ حاضر ہے۔ تو ابوہ حاضر یہ جو ہے یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ جملہ بن کر پھر یہ بنے گی خبر۔ اس کے بعد شبہ جملہ، تو شبہ جملہ سے کیا مراد ہے؟ شبہ جملہ جب خبر جو ہے ظرف بن رہی ہو یا جار مجرور بن رہا ہو۔ تو ظرف کسے کہیں گے؟ ظرف کہیں گے جس کے اندر جگہ وغیرہ کا ذکر کیا جائے، جیسے ہم کہیں گے آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، یہ جگہ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں جو ہے خبر ہوگی، اس میں جگہ کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو خبر جو ہے شبہ جملہ اس وقت آئے گی جب یہ ظرف ہو۔ جیسے ہم کہیں گے خالد خلف المسجد، خالد مسجد کے پیچھے ہے، تو خالد مبتدا ہے، خلف مضاف ہے، المسجد مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گی، یہ خبر بنے گی، اور یہ شبہ جملہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اسی طرح یا جار مجرور آ رہی ہے، شبہ جملے میں جار مجرور بھی داخل، جیسے زید فی الفصل، زید کلاس میں ہے، زید مبتدا ہے، فی الفصل یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے۔ تو یہ خبر کی اقسام آ گئی۔ تو ہمارے پہلے جو دو یونٹ ہیں وہ پورے ہو گئے، تو انشاءاللہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔